الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حیات الصحابہ کے باب میں حضرت شیخ مولانا سعد یوسف کاندیلوی رحمہ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ کی والیوم 3 میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد یعنی خط کے بعد، تمہارا خط میرے پاس آیا ہے جس میں تم نے لکھا ہے کہ رومیوں کے لشکر بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری مدد سامان کی کثرت اور لشکروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھا تھا، جب آپ خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول امیر المومنین مقرر ہو گئے تھے اور رومیوں کا لشکر سامنے تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ہماری مدد سامان کی کثرت اور لشکروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی۔ ہم حضور کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے اور ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے ہوتے تھے، اور بعض غزوات میں اونٹ اتنے کم ہوتے کہ ہم باری باری ان پر سوار ہوتے تھے، اور جنگ احد کے دن ہم حضور کے ساتھ تھے، ہمارے پاس 1 گھوڑا تھا جس پر حضور سوار تھے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مخالفوں کے خلاف ہماری پشت پناہی کرتے تھے، اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے سخت حالات کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا تھا، اور ہر طرف ان پر عرب ٹوٹ پڑے تھے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شاید کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں تھی جو کہ خلافت کا بوجھ اٹھا سکتی ماں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کی بہت ساری دلیلیں حیات الصحابہ کے اندر آپ کو سیرت کے اندر مل جائیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بشریت کے اندر صحابہ کے اندر بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ ٹرانسفارمیشن آف نبوت سے جو ہے خلافت کے اوپر آ سکتا ماں سوائے ابو بکر صدیق کے، کیونکہ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو جو منافقین تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نہیں وہاں ہم چھوڑ دیں گے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو خود بھیجا تھا اپنی طرف سے، اور خود بعض جگہ آتا ہے کہ آپ خود نکلے بھی تھے حضرت اسامہ کو چھوڑنے کے لیے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے، خلیفہ مقرر ہوئے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک تقاضا رکھا کہ کیونکہ ہر طرف مدینے کے فتنے پھوٹ پڑے ہیں اور مسلمانوں کی بظاہری تعداد کم ہے اس وقت کیونکہ اتنے لوگ مخالف ہو چکے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ یہ مشورہ ہوا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجا جائے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر بھیج بھی رہے ہیں تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ینگ ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے امیر بنا کر۔ تو اسی کے باب میں یہ بات آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے بڑے سخت حالات کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا، ہر طرف سے عرب ان پر ٹوٹ پڑے، چند قبائل کے سوا سارے عرب والے مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیا، اور یہودیت اور نصرانیت گردن اٹھانے لگی، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حادثہ انتقال کا صدمہ تازہ تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت اس بکری جیسی ہو گئی جو سخت سردی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلا جانا شاید کائنات کا سب سے بڑا غم ہے، اور اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ پہ وہ غم کس طرح ٹوٹا ہوگا اس کی کیفیت ہم خود اپنی تاریخ میں سیرت کے اندر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو لامولا جب یہ ٹرانسفارمیشن نبوت سے خلافت کی طرف ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس غم میں تھے اور ساری طرف فتنے اٹھ پڑے، تو اس کے بارے میں تذکرہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہو گئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روک لیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور دور اندیش تھے،
اس وجہ سے انہوں نے کہا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. یعنی روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین خلیفۃ الرسول، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے فتنے پھوٹ چکے ہیں، آپ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روک لیں. تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارکہ آپ نے ایسے ہی پکڑی جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی تھی، اور آپ نے کہا اے خطاب کے بیٹے، تو جاہلیت کے دور میں تو بڑا بہادر تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیسے روک لوں ابو قحافہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ نبوت کے حکم کو روک لے اور تبدیل کر دے، یعنی نبی نے جس کو نکالا ہو ابو بکر کیسے اس حکم کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بڑی جسارت ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ رول کر دیں، وہ نبی کا فیصلہ تھا اور نبی کا فیصلہ وحی کا فیصلہ ہوتا. اسی لیے امت میں سب سے بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب سے بڑا دور اندیش، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت کو فالو کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے رسول ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے اس لشکر کو روک سکتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اسامہ تو اپنے لشکر کو لے کر جاؤ، وہاں جاؤ جہاں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور فلسطین کے جس علاقے میں لڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہاں جا کر لڑو. تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایمان کی حقیقت، ریالٹی آف ایمان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سو رہے تھے. حضور نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور نے فرمایا اے حارث بن مالک تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے اور دن کو میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے دیکھتا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اللہ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، لہٰذا تم اپنی ایمانی کیفیت میں پکے ہو. ابن عساکر نے روایت کیا ہے اس کو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا، اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آئے. انہوں نے کہا انہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یعنی حضرت حرملہ بن زید انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہاں نفاق ہے. یعنی زبان پر تو ایمان ہے، دل میں نفاق محسوس کرتا ہوں اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ بات دہرائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا اے اللہ اس کی زبان کو سچ بولنے والا، اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کو ان کی محبت نصیب فرما، اس کی محبت اسے نصیب فرما. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کریں اس کی محبت بھی انہیں نصیب فرما. آپ سوچیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے ان کی محبت نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمیں بھی نصیب فرما اور ان سے جو محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما.
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے دل کو شکر کرنے والا اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت نصیب فرما اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بہت سے بھائی منافق ہیں، میں ان کا سردار ہوں، کیا میں ان کو آپ کے نام نہ بتاؤں؟ یعنی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں وہ کون منافق ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے استغفار کریں گے اور کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے استغفار کیا، اور جو اپنے نفاق پر یعنی وہ منافق ہونے پر ڈٹا رہا تو اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹ لیں گے۔ ابو نعیم کی روایت ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے جنات اور شیاطین کا مسخر ہو جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، ایک شیطان میرے سامنے آیا، میں نے اس کا گلا پکڑ کر اس زور سے گھونٹا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی اور اپنے انگوٹھے پر مجھے اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے، اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو وہ شیطان بندھا ہوا ہوتا اور تم اسے دیکھتے۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات ایک سرکش جن چھوٹ کر میرے پاس نماز خراب کرنے آ گیا، اللہ نے مجھے اسے پکڑنے کی قدرت دے دی، میں نے اسے پکڑ لیا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون پر باندھ دوں تاکہ صبح آپ سب لوگ اسے دیکھ لیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا الا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب میرا پچھلا قصور معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا میرے زمانے میں کسی کو میسر نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے واپس کر دیا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہ ہوتی تو صبح بندھا ہوا تم اسے دیکھتے اور مدینے والوں کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا۔ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، حضور نے صدقے کی کچھ کھجوریں مجھے جمع کر کے مجھے دیں، میں نے وہ کھجوریں اپنے کمرے میں رکھ دیں، مجھے روزانہ ان کھجوروں میں کمی نظر آتی، میں نے حضور سے ان کی شکایت کی، حضور نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، اس کی گھات لگاؤ۔ چنانچہ میں رات اس کی گھات میں بیٹھ گیا، جب کچھ رات گزر گئی تو وہ شیطان ہاتھی کی صورت میں آیا، جب دروازے کے پاس پہنچا تو شکل بند کر دروازے کی درزوں سے اندر داخل ہوا اور کھجوروں کے پاس جا کر انہیں لقمہ بنا کر کھانے لگ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح سے باندھے اور جا کر اسے درمیان سے پکڑ لیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے دشمن اگر صدقہ کی کھجوروں میں سے لے رہا ہے، حالانکہ فقراء صحابہ تجھ سے زیادہ ان کھجوروں کے حقدار ہیں، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، وہ تجھے رسوا کریں گے۔ اس نے مجھے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں صبح حضور کی خدمت میں گیا، حضور نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ضرور آئے گا، اس لیے اس کی گھات لگانا۔ چنانچہ میں دوسری رات بھی اس کی گھات لگائی تو اس نے پہلی رات کی طرح پھر کیا، میں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا، پھر اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہ آئے گا، اس پر پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح بتانے کے لیے حضور کی خدمت میں گیا، حضور نے پوچھا اے معاذ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے سارا قصہ بتایا، حضور نے فرمایا ضرور آئے گا، تم اس کی گھات لگائے رکھنا۔ میں تیسری رات اس کی گھات میں بیٹھا تو اس نے اسی طرح کیا، میں نے اس کے ساتھ اسی طرح پکڑا اور اس کے پکڑ کر کہا اللہ کے دشمن 2 دفعہ عہد کر چکا ہے، اب تیسری مرتبہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، وہ تجھے رسوا کریں گے۔ اس نے کہا میں علی دار شیطان ہوں، ایالدار شیطان ہوں، اور نصیبین سے آپ کے پاس آتا ہوں جو ملک شام کی ایک جگہ ہے، اگر مجھے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ اور مل جاتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ ہم آپ کے اس شہر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے حضرت مبعوث ہوئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں، ان پر 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ان آیتوں نے ہمیں یہاں سے بھگا دیا ہے اور ہم جا کر نصیبین رہنے لگے ہیں۔
اور جس گھر میں یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیاطین 3 دن تک داخل نہیں ہوتا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ 2 آیتیں سکھا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور کو بتانے گیا تو حضور کا اعلانچی اعلان کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل کہاں ہے۔ جب میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے عہد کیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے حضور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا خبیث تو جھوٹا ہے لیکن اس دفعہ تم سے سچی بات کہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں میں یہ آیتیں پڑھنے لگ گیا تو پھر کھجوروں کا کم ہونا ختم ہو گیا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ کل انشاءاللہ سیشن نہیں ہوگا کیونکہ کل ہمارا 9:30 بجے سیرت کا سیشن ہوتا ہے جس میں فتح مکہ کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کل۔ اگر آپ حضرات کوئی جوائن کرنا چاہے تو 9:30 بجے اسی لنکس پہ جوائن کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ